السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم شب قدر کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں بتائیں گے کہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص شب قدر میں عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے تو اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ اور پھر دوسری چیز کہ شب قدر کب ہے، یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں شب قدر کب ہے، کس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ اور جو اہم سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ شب قدر میں کتنی نوافل پڑھنی ہے، یعنی کتنی رکعت نماز پڑھنی ہے، تو یہ بھی ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو بتائیں گے۔ اور شب قدر میں جو ایک خاص دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا بھی میں اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کو بتاؤں گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے، تو تفسیر کبیر جلد 11 صفحہ نمبر 231 پر ہے کہ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمر سب سے چھوٹی پائی تو غمگین ہوئے کہ میری امت اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلے کی امتوں کے جتنے نیک اعمال نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شب قدر عطا فرمائی، جو دیگر امتوں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور یہ حدیث بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 226 میں ہے۔ اور دوسری چیز کہ شب قدر کب ہوتی ہے، یعنی کس رات کو شب قدر کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مشیت کے تحت شب قدر کو پوشیدہ رکھا ہے، لہٰذا ہمیں یقین کے ساتھ نہیں معلوم کہ شب قدر کون سی رات ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات کو۔ اگرچہ بزرگان دین اور مفسرین و محدثین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا شب قدر کے تعین میں اختلاف ہے، تاہم بھاری اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ہر سال ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہی شب قدر ہے۔ یعنی اس بارے میں اختلاف ضرور ہے، لیکن جمہور کا قول یہی ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی 27ویں شب کو کہتے ہیں، یعنی 27ویں شب میں ہی شب قدر ہے۔ اور مسلم شریف صفحہ نمبر 283 میں ہے، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک 27ویں شب رمضان ہی شب قدر ہے۔ اور تیسری چیز کہ شب قدر میں کتنی رکعت نماز پڑھنی ہے اور ان رکعتوں میں کون سی صورتیں پڑھنی ہے، تو اس کے بارے میں فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کی کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 1000 رکعت اور درمیانی تعداد 100 رکعتیں ہیں۔ یعنی شب قدر میں کم سے کم 2 رکعت نماز ہر انسان کو چاہیے کہ پڑھ لے، اور اگر کوئی اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ زیادہ پڑھے۔ اور پھر اس میں قرات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھے، پھر 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ اور سب سے خاص چیز کہ شب قدر میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، تو ترمذی شریف جلد 5 صفحہ نمبر 306 میں ہے کہ شب قدر میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا، کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب قدر میں
زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔